السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو اسلامک پروڈکشن میں خوش آمدید۔ آج انتہائی سبق آموز واقعہ ہے، اس کو آخر تک لازمی سنیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں۔ ایک چھوٹا لڑکا بھاگتا ہوا شیوانہ یہ قبل از اسلام ایران کا ایک مفکر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری ماں نے فیصلہ کیا ہے کہ معبد کے کاہن کے کہنے پر عظیم بدھ کے قدموں پر میری چھوٹی معصوم سی بہن کو قربان کر دے۔ آپ مہربانی کر کے اس کی جان بچا دیں۔ شیوانہ لڑکے کے ساتھ فوراً معبد میں پہنچا اور کیا دیکھتا ہے کہ عورت نے بچی کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے جکڑ لیے ہیں اور چھری ہاتھ میں پکڑے آنکھ بند کیے کچھ پڑھ رہی ہے۔ بہت سے لوگ اس عورت کے ارد گرد جمع تھے اور بت خانے کا کاہن بڑے فخر سے بت کے قریب ایک بڑے پتھر پر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ شیوانہ جب عورت کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ اسے اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت ہے اور وہ بار بار اس کو گلے لگا کر ولہانہ چوم رہی ہے، مگر اس کے باوجود معبد قدے کے بدھ کی خوشنودی کے لیے اس کی قربانی بھی دینا چاہتی ہے۔ شیوانہ نے اس سے پوچھا کہ وہ کیوں اپنی بیٹی کو قربان کرنا چاہ رہی ہے، تو اس عورت نے جواب دیا، کاہن نے مجھے ہدایت کی ہے کہ میں معبد کے بدھ کی خوشنودی کے لیے اپنی عزیز ترین ہستی کو قربان کر دوں تاکہ میری زندگی کی مشکلات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ شیوانہ نے مسکرا کر کہا، مگر یہ بچی تمہاری عزیز ترین ہستی تو نہیں ہے، اسے تو تم نے ہلاک کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ تمہاری جو ہستی ہے سب سے زیادہ عزیز ہے، سب سے پیار کرتی ہو جس کی تم بات مانتی ہو، وہ تو پتھر پر بیٹھا یہ کاہن ہے کہ جس کے کہنے پر تم ایک پھول سی معصوم بچی کو، بے گناہ بچی کو، اس کو ختم کرنا چاہتی ہے، اس کی جان لینے پہ تلی ہوئی ہے۔ یہ بت احمق نہیں ہے، وہ تمہاری عزیز ترین ہستی کی قربانی چاہتا ہے۔ تم نے اگر کاہن کے بجائے غلطی سے اپنی بیٹی قربان کر دی، یہ نہ ہو کہ بت تم سے مزید خفا ہو جائے اور تمہاری زندگی کو جہنم بنا دے۔ تو عورت نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بچی کے ہاتھ پاؤں کھول دیے اور چھری ہاتھ میں لے کر کاہن کی طرف دوڑی، مگر وہ پہلے ہی وہاں سے جا چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے وہ کاہن اس علاقے میں بھی کبھی نظر نہیں آیا۔ دنیا میں صرف آگئی کو فضیلت حاصل ہے اور واحد گناہ کیا ہے، وہ جہالت ہے۔ جس دن ہم اپنے کاہنوں، 2 نمبر پیروں، 2 نمبر ڈاکٹروں، یعنی ہر ادارے میں 2 نمبری ہو رہی ہے، جب ہم ان 2 نمبروں کو پہچان جائیں گے تو ہمارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ مگر جب تک اپنے پیسوں پر پلنے والوں سے رحم کی اپیلیں کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے، ہم اپنا ٹیکس دے کر جو لوگ ہمارے ٹیکسوں پہ پلتے ہیں، جو لوگ ہمارا کھا کر جیتے ہیں، ہم انہی سے ڈرتے ہیں، ہم انہی سے رحم کی اپیلیں کرتے رہیں گے تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔